السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنقا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہمیں متعارف فرمایا ہے، پہچان کروائی ہے۔ قرآن مجید کے جو قوانین ہیں، قرآن مجید کے جو اصول ہیں، وہ ہمارے لیے بہترین رہنما اصول اور قوانین ہیں۔ کوئی بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ گمراہی سے اور ضلالت سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنی سوسائٹی ماحول کو گمراہیوں سے بچائے، اسے چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو اپنا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَایَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ جو شخص پیروی کرے گا میری ہدایت کی، میری شریعت کی، جو شخص اس کو اپنا لے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ بھٹکے گا نہیں، وَلَا يَشْقَى، اور وہ بدبخت بھی نہیں رہے گا۔ یعنی انسان گمراہیوں سے بھی بچ جائے گا اور ترقی کی منازل کو طے کرے گا، بلندیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ جیسے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے سے قوموں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے، اور جو قرآن مجید کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جو انسان میرے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑ لے گا، بے شک اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دے گا، ختم کر دے گا، اور قیامت والے دن اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم جو ہے قیامت والے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے جو بھی ملک یا قوم وہ یہ چاہتی ہے کہ ترقی کی منازل طے کرے، اپنے آپ کو مشکلات سے وہ نکالنا چاہتے ہیں، تو قرآن مجید کو اپنا لیں، اس کے جو احکامات ہیں وہ اپنے آپ پر لاگو کریں اور اسی کا لوگوں کو پابند بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ایسے لوگوں کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنا دے گا اور آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے گا۔ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جو فصاحت و بلاغت میں بھی عمدہ ترین کتاب ہے۔ ایسی کتاب کوئی نہیں لا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی فرمائی ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر تمام انسان، پوری کائنات کے لوگ مل جائیں اور جن وہ بھی ساری پوری کائنات کے مل جائیں اور وہ اس جیسا اس قرآن کے مثل جو ہے وہ کوئی کتاب لکھ لائیں تو نہیں لکھ سکیں گے۔ آپس میں معاون بن جائیں، آپس میں تعاون کرنے والے بن جائیں، لا یاتون بمثلہ، وہ اس جیسے کتاب کو نہیں لا سکیں گے۔ یہ چیلنج جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت سے، جو اہل عرب تھے اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا تھا، جو زبان کے ماہر تھے،
جو زبان میں فصاحت و بلاغت کے پہچاننے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا تھا کہ اس جیسا قرآن مجید بنا کر لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن وہ کلام ہے جس قوم کا، جس انسان کا یا جس چیز کا تعلق اس کے ساتھ بنتا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بلندیاں عطا فرمائی، ترقی عطا فرمائی ہے۔ مہینوں میں سے بہترین مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ کو نازل فرمایا۔ جس رات اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا، تمام راتوں میں سے اس رات کو افضل ترین قرار دیا گیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلہ قدر وہ بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اپنا تعلق جو ہے قرآن سے جوڑیں، اور ہمیں چاہیے ہم قرآن مجید کے احکامات کو اپنائیں تاکہ ہم اپنے آپ کو گمراہی سے بچا سکیں اور اپنے گھر والوں کو گمراہی سے بچا سکیں، اور قیامت والے دن بھی ہم کامیاب ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔